السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے کتاب ہے سیرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 148 ہے۔ اس صفحہ پر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی آزادی، مسجد اقصیٰ کی فتح اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی چھت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اذان پڑھی تو اذان پڑھتے وقت ہزاروں صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت تھی، اس کو ہم بیان کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے اور دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب دران حاصل کریں۔ ناظرین کرام، یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، ان کے مصنف ہیں، یہ کتاب ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پر، بہت خوبصورت کتاب۔ مصنف ہیں محمد حسیب القادری دامت برکاتہم عالیہ، پاکستان اکبر بک سیلرز، لاہور سے یہ چھپی ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس آنے کی دعوت دی۔ آپ جس وقت بیت المقدس پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اسلام کے قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں۔ مدارج النبوت میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمائش پر عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں عہد کر چکا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی اذان نہ دوں گا، مگر آج آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اذان دوں گا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی چھت پر اذان دینے کے لیے چڑھ گئے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بیت المقدس کی چھت پر اذان دینے کے لیے چڑھا تو میری آنکھوں کے سامنے ماضی کے مناظر ابھر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلی مرتبہ اذان، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی چھت پر اذان، یہ سب مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ پھر جس وقت میری زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جس وقت میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی، اس وقت مجھ پر بے پناہ رقت طاری ہو گئی۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سب کے سب روتے روتے نڈال ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بندھ گئی۔ میں نے انہیں آخری مرتبہ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی نہایت برا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین چہرہ جو صرف مسکرانے کے لیے ہی بنا تھا، وہ بھی زار و قطار رو رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ جب میں نے اذان ختم کی تو اس کے بعد کہیں جا کر سب کے دلوں کو قرار آیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں ملک شام میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ملک شام میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ملک شام جا کر آپ نے شہر دمشق میں رہائش اختیار کی، جہاں پر آپ تادم وصال موجود رہے۔ اس دوران آپ کو فتوحات کے دوران جو زمین ملی تھی، اس زمین میں کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے۔